قسمت پہ نازا رہیں گے، سدا اپنی قسمت پہ نازا رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر رواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور دنیا کافر کی جنت ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کی تشریح اور مفہوم یہ ہے، قید خانے کی زندگی کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب کھانے کو دیا گیا جو کچھ دیا گیا کھا لیا، جو پینے کو دیا تو پی لیا، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا گیا بیٹھ گیا، جہاں کھڑے ہونے کا کہا گیا بیچارہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ الغرض قید خانے میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی، بلکہ چاروں ناچار ہر معاملے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح قید خانے کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اس قید خانے سے اپنا جی نہیں لگاتا اور اس کو اپنا ہمیشہ کا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ اور جبکہ اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں رہے گی اور ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو کو پورا کیا جائے گا۔ لاکھوں برس گزرنے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے نہیں بھرے گا اور نہ جنت کی نعمتوں سے وہ اکتائے گا اور نہ کبھی جنت سے باہر نکلنے کی خواہش کرے گا۔ سورۃ الزخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کی اسی زندگی کو بیان فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جس کے نظارے سے تمہاری آنکھوں کو لذت و سرور حاصل ہو، اور اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا لا یبغون عنہا حولا کہ جنتی کو جنت سے کبھی بھی منتقل نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو خوب سمجھیں، بڑی زبردست قسم کی یہ حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ مومن کے لیے اس کو قید خانہ کیوں کہا، وہ ساری تشریح بیان ہو چکی ہے کہ قیدی جیسے قید خانے میں اپنی مرضی سے نہیں رہتا، بلکہ وہاں اس کو جو کہا جائے جس طرح کہا جائے رہتا ہے۔ مسلمان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں رہتا، اس کو جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہوں یہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ مسلمان کی شان ہے ہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ جب زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کوئی گزار کر دنیا سے جائے، تب اللہ پاک اسے ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ جہاں مومن اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے دنیا تو نے میری مرضی کے مطابق گزاری تو جنت میں تجھے تیری مرضی کے مطابق عطا کروں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے آج اللہ کی مرضی کے مطابق رہو، کل قیامت کے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری مرضی کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اور کافر کے بارے میں کہا کہ اس کے لیے دنیا جنت ہے، کہ کافر یہ نہیں سوچتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے، اس کے دل میں جو آیا وہ کر لیتا ہے۔ تو گویا کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے، بس یہاں اپنی مرضی سے وہ چل رہا ہے،
جبکہ مسلمان کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے تو جنت اس کے اعمال سے بنتی ہے، اس کے اعمال سے تیار ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کو وہاں عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اس عارضی سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بنا لیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ پاک جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔